السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب میں آیا چاچا جی جناب، تو میری طبیعت بڑی خراب تھی۔ صرف آج ہی ہوئی؟ مطلب آج بھی کوئی پہلے تو نیت خراب ہوتی نا، آج طبیعت خراب تھی۔ اچھا اچھا۔ تو میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر ایسے دل نہ کرے کہ یار کیا ہو کیا گیا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ یار یہ لگتا ہے مجھے یہ چھوڑنا، 1 گھنٹہ لگتا ہے مجھے وہاں سے یہاں آنے میں، پھر یہاں سے وہاں جانے میں جی۔ اور تقاضا عمر کا یہ ہے کہ یار چھوڑو کام کو۔ لیکن جب میں اسٹوڈیو میں آیا نا جی، زندہ ہو جوان ہو گئے، جوان ہو گیا۔ اپنے بٹ صاحب جو ہیں طارق صاحب، ان کی باتیں سنی، واجد صاحب، بھٹی صاحب، ادھر آ کے بیٹھ کے جب 2-4 منٹ میں نے گزارے نا تو مجھے میں لگا کہ نہیں یار ابھی تو میں جوان بس اس لیے کہتے ہیں نا کہ جوانوں میں بیٹھنا چاہیے۔ اب یہ ہے اسی لیے تو میں آپ کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں۔ ہاں بالکل، کیونکہ آپ سے مل کر نا میں جوان ہو جاتا ہوں۔ واہ واہ، دیکھو نا چاچا کہتا ہوں، تایا تو نہیں کہتا نا۔ جوانوں میں بیٹھنا چاہیے، کوئی باقی بوڑھوں میں بیٹھے تو بوڑھے والی باتیں کرنی ہیں۔ صحیح بات ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ کامیاب لوگوں میں بیٹھیں تاکہ آپ کامیاب۔ واہ واہ، اب دیکھیں نا، آپ واجد صاحب ہمارے شاعر ہیں ادھر۔ اچھا جی، شاعر ان کے پاس بیٹھیں گے شاعری آ جائے گی۔ رفا میں 2 بڑے شاعر ہیں۔ اچھا، ایک تو عبد الصبور ہے، اچھا، وہ ادھر I-14 کیمپس میں ہوتا ہے نا، اور ایک ہمارے شاعر ہیں واجد صاحب جو یہاں المیزان کیمپس میں ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا، دونوں جو ہیں کمال کے شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں جی، اور شکر ہے کہ یہ اور یہ تو فی البتی شاعر ہیں، اور شکر ہے مرزا غالب اور یہ فوت ہو چکے، ورنہ آپ فوت ہو جاتے، ورنہ یہ شعر سن کے فوت ہو جاتے۔ اوہ بالکل، اچھا خیر، میں جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ بعض تو ایسے ہمارے یہاں نا جو قبضہ گروپ ہیں، جو زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، بعض ہمارے شاعر ہیں جو شاعروں کی زمین پہ قبضہ کر جی غالب کی، اچھا جو شاعر آتا ہے یہ غالب کی زمین میں لکھا ہے، لگتا ہے غالب کو زمینیں ہی بہت سن، بڑے زمیندار تھے، زمیندار تھے وہ بہت بڑے۔ اچھا خیر، ابھی بات تو کچھ اور تھی لیکن تھوڑی سی ضمناً بات ہو گئی ہے۔ بٹ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جی رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو اچھی بات ہے، انہوں نے ایک اچھی نصیحت کی، لیکن باقی بولنا چاہیے۔ پروگرام کے بعد بٹ صاحب کہ رمضان بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے باقی، اور یہ جھوٹ ہے ہی نہیں نا، مطلب کسی کو کہنا یہ ایکٹر ہے جی، اس کا نام اعجاز اسلم ہے اور بنا ہوا یہاں فتو خان ہے، تو کچھ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہ رمضان کے علاوہ بھی ہوتا یہی ہے کہ ہمارے اکثر کئی بندے دیکھتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا رمضان کے دنوں میں، میرے اپنے کئی جاننے والے ارد گرد کے ہیں، جو رمضان کے دنوں میں میں دیکھتا ہوں جی کہ وہ بالکل اوپر سے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اوپر ایسے پہنچے یہ وہ تسبیح، اور پورا مہینہ کمین کی چھپائی ہوئی فل، اور پورا مہینہ وہ اس گیٹ اپ میں پھرتے رہتے تھے، ہر پہنچے ہوئے، تراویحاں بھی فل پڑھ رہے ہیں جی، پورے موٹر وے کی سپیڈ تے جا کے فل پڑھ رہے ہیں جی۔ تو پھر اس کے بعد جو عید آتی ہے سب ختم۔ ہاں جی، یہ وہ ہوتا ہے جناب، ساڑھے شہر ایک بس چلتی تھی، وہ اپنا پیچھے تو بڑی سلو آتی تھی، اڈے سے آگ تیز ہو جاتی وہ حساب ہے۔ تو بہرحال جی برائی جس طرح کئی لوگ ہمیں وہ کہتے ہیں نا جی جو محرم آ گئے ہیں جی، محرم میں جی میوزک یا گانا اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے یہ وہ، تو بھائی عام دنوں میں جو چیز کسی بھی دن میں حرام ہے وہ ہے ہی، عام دنوں میں بھی ہے وہ، ہمارے شریعت تو عام دنوں بھی، اللہ تعالیٰ تو ہر دن ہر مہینے موجود ہے، ہمارا اسلام بھی ہر دن ہر موجودہ دنوں سے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو دن اس طرف بھی آتے ہیں ہم کہ دن منائے جاتے ہیں جو باہر کے لوگوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے خواتین کا دن منایا جا رہا تھا، 3 خواتین کا دن، خواتین نہیں ساریاں لگی احمد رات ہو جائیں۔ نہیں اب تو پہلے بھی ہمارے ایک صدر گزرے ہیں جو خواتین کا دن مناتے تھے، نہیں پتہ نہیں خواتین پسند پریزیڈنٹ پر اس طرح کچھ کہتے تھے، ساری اسمبلی خواتین سے بھر دی تھی انہوں نے۔ ابھی بھی شہباز شریف صاحب نے بہت اچھی تقریر کی اور کہا کہ جی ہم خواتین کا کوٹا بڑھائیں گے تاکہ جو ہے وہ برابر کا کام کریں۔ ہاں وہ اس طرح ہے کہ باہر جو ایک ادارہ تھا اس کا نام تھا ادارہ بہبود خواتین، اچھا جی، اس کے باہر زیادہ تر مرد ہی کھڑے ہوتے تھے، میں کہ لکھ دو ادارہ بہبود مردان، مردان جو وہ جس طرح ایک بندہ کہنا مجھے کہتا کہ یار کوئی بیٹھا ہے کہتا یار انہیں پتہ نہیں ویسے کوئی نان لگا سی قمیض لائی، کہتا کنڈ بڑی وڈی، میں کہ مالا کنڈ ہونی،
اچھا خیر ہمارے ہاں جی لوگ یہ کہ ماہ رمضان کا ابھی چل رہا ہے تھوڑا بہت ذکر کریں گے. ابھی ہم آتے ہیں خواتین کا چونکہ 2 دن پہلے ہاں جی ہاں جی پرسوں تک شاید دن میں پہلے رمضان کا ذکر کرو پھر خواتین. ہاں میں رمضان کی بات پہلے ہاں تاکہ زبان پاک ہو جائے. وہ یہ کہ ہم لوگ سحری کے وقت جو ہے نا بہت سارے لوگ ایسے جو ہمارے بھائی ہیں وہ بہت ضرورت سے زیادہ ہم کھا لیتے ہیں 2-2 3 پراٹھے کھا لیے. اچھا اس کے بعد ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی شام تک جو ہے نا پھر ہاں وہ کل میں کسی کا لکھا دے رہا کہنے لگا جگ پانی دا پی لیندے ہو یہ نہیں رکھدا یہ صرف اونٹ رکھ سکدا اینا پانی جڑا نا یہ صرف اونٹ جڑا ذخیرہ کر سکدا تے جو انسان ہے نا وہ نہیں ذخیرہ کر سکدا انہاں کی پیو جناب. اور یہ نہیں کہ بندہ اس کے بعد سارا دن جو اباسیاں لینا رہے اور تنگ ہو جائے اپنے آپ سے اتنے زیادہ پراٹھے کھا کے اور اس کے بعد بھی جیسے کہہ رہے پورا جگ لسی کا پی کے. بھائی جان روزہ صرف ایک شام تک ہے کوئی مہینے کا روزہ نہیں. ہاں اور یہ مہینے کا راشن ہو گیا نا یا ایک ہفتے کا راشن کر لیں. ذخیرہ اندوز قسم کا روزہ نہیں رکھنا نوز باللہ. اچھا آج کل یہ تو ہر چیزیں کھانا بھی اتنا ہی چاہیے اور عمر کے حساب سے ہمیں کھانا چاہیے. بعض لوگوں کو تو پراٹھا ویسے بھی نہیں کھانا چاہیے. ایک نوجوان جو ہے نوجوان جو جنہوں نے کام شام کرنا ہے یا مزدور ہیں یا جو محنت کش لوگ جو روڑی کوٹ رہے ہیں سڑکاں تو پراٹھا جو ہضم کر سکے وہ کھائے نہیں. لیکن جو ہم لوگ اگر کھا کے دیسی پراٹھا گھی کا پراٹھا چونکہ آپ خود نہیں کھا سکتے تو دوسروں کو بھی منع کر رہے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں جی بچ کے میں خود بھی کبھی کبھی باہر کھا جاتا ہوں لیکن کبھی کبھی تھوڑا مہینے میں ایک دفعہ کھا لیا اس سے ہڈیوں کو بھی تراوٹ یہ وہ تھوڑی سی چکنائی نہیں چاہیے. اصل میں پتہ کیا ڈاکٹر بھی کبھی کہتے ہیں دیسی گھی منع ہو گیا کبھی کہتے ہیں دیسی گھی کھایا کرو. جی ڈاکٹر نئی ریسرچ آ گئی جی ہے یہ جی یہ جی یہ جی ڈاکٹر لب جانا کہندا کھایا کرو. امریکہ سے ہمارے کوئی مہمان آئے کھانسی تھی یہ وہ تو کہنا کہ یار گلا خراب ہے کہنا انہوں ایس کریم لا کے دیو. اچھا واقعی ایس کریم لا کے دیو گلا ٹھیک ہو گیا. ٹھنڈ میں بہ گیا ہونے. تو اسی طرح بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار گلا ایس کریم نہ کھاؤ گلا خراب ہو جائے گا. اچھا گلا خراب ہو گیا چلو ایس کریم کھا. ہاں بالکل. تو اس میں یہ نا کہ جی ہمیں سب کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ زیادہ نہ افطاری کے وقت بھی ہمیں اتنا ہی کھانا چاہیے. یہ نا کہ بعض لوگ تو باقاعدہ شرن نہیں دشمنی ہے جیسے ہوتی نا کوئی جیسے انتقامن کھاتے ہیں روزہ رکھا جی ہوں میں چڑھنا خوراک میرے کو پورا دن غائب رہی میں تو نہیں چڑھنی. حالانکہ صبح والی جڑی وہ نہیں ہضم ہوئی ہوتی ہے نا. اچھا اس میں پھر دوسرے یہ جی آج کل ہمارے جو ہے نا ایک اور بھی قوم ہے جن کا سیزن ہے آج کل بڑا فل سیزن کما رہے ہیں. آپ مجھے کون ہے جی آج کل ایسے صحیح بٹ صاحب کی بات آئی بکاری وہ پورے جناب لاؤ لشکر کے ساتھ آج کل پورا رمضان اور حالانکہ وہ تو سعودی عرب چوں بھی کر دیتے نے انہوں نے اور کہا چلو روزے آ گئے روزے جو اپنے اپنے گھروں. تو وہ جناب آج کل ہم دیکھتے رہتا ہوں اور ہر فقیر جو ہے وہ مسجدوں کے باہر بھی ہیں چوکوں میں جیسے پوری چوکیں انہیں چوکیاں بنائی ہوئی انہوں نے. اچھا جہاں کہیں ذرا سی سڑک خراب ہوتی ہے اور اکثر خراب ہوتی ہے وہاں جو ہے ایک کا ٹھیکہ ہوگا. اچھا میں آتا ہوں تو وہاں جو ہے وہ 72 انٹرچینج کے پاس سڑک خراب ہے وہ پہلے بھی 2-3 کروڑ کی بنائی ہے لیکن وہ نہیں چلی ہے نا. اب پھر دوبارہ 2-3 کروڑ کی بنے گی تو پھر نہیں چلے گی. تو وہ کچھ لوگوں کا وظیفہ لگا ہوتا ہے نا سڑکیں بنانے پہ مینٹین کرنے کے. اچھا وہاں ایک نا عورت کھڑی ہوتی ہے برقع شرقہ پہنا ہوا نقاب کیا ہوا ہاتھ میں پرسے کے بڑا اچھا لٹکایا ہوا ہے نا اور ایسے لگتا ہے جیسے اس نے مانگنے کا میک اپ کیا ہوا ہو. اچھا وہ درمیان میں کھڑی ہو بالکل درمیان میں. اب ٹرک آ رہے ہیں وہ بھی ادھر سے ہو کے جا رہے کیونکہ وہ جہاں کھڑی ہے وہاں سڑک خراب ہے. تو وہ جناب 1-2 دن دیکھا میں نے ایک دن میں گیا تو وہاں کوئی لنگڑا کھڑا ہوا ہو ڈیوٹی لگی اس نو دے کے ایک دن لئی نا دوسرے دن پھر آ گئی آپ کتے گئی ہونی شاپنگ تے یا کسی کام نہیں تو وہ جناب دوسرے دن وہ جناب وہ لنگڑا جو تھا وہ چلا گیا قائم کا فقیر ہونا قائم مقام جناب. اور اس طرح سے وہ کسی کبھی ایک آ جائے گا وہ خاندان نے کسی نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے یہ لیتے ٹھیکہ پولیس سے ہی ہوں گے جی ہے نا کہ بھئی ہم نے یہاں کھڑے ہونا کہنا ہاں جی اتنے پیسے نے مکو ساڑھے نال تے آ کے کھڑے ہو جائے کرو. پھر وہ آگے ٹھیکہ دے دیتا ہے کہ اچھا کبھی اس دن یہ بچی کھڑی ہوگی اس دن یہ بابا کھڑا ہوگا تیسرے دن یہ آئے گا. ایک ایک چوک کے باقاعدہ بھائی بکتے ہیں یہ. بالکل جی بالکل. ہماری اپنی گلی میں ایک بابا وہ آ کے اس نے وہ کھمبا پتہ نہیں وہ بس پتہ نہیں بابا بجلی تو چلتا ہے کھمبے بیٹھا ادھر ہی اس کی ڈیوٹی ادھر ہی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ ایک آدھ اور ہے آگے کوئی خاتون ہے
وہ آگے بیٹھی ہوتی ہے. وہ آپ کی بات صحیح ہے, انہوں نے پوری چوکیاں بنائی ہوتی ہیں. اتنی اچھی پلاننگ تو ہماری حکومت نہیں کرتی. نہیں سے سیکھ لے کہ کون سے چوک کیسے چلانے ہیں, تو میرے خیال میں کافی کام صحیح ہو جائے. اور ایک اور چیز جو ہم کئی بار اس کا ذکر کر چکے ہیں, لیکن یہ کہ وہ اب چھوٹا سا بھی کوئی فقیر ہے نا, اس نے گلے میں ٹیپ ڈالی ہوئی ہے. ہر فقیر, ہم پہلے گلی میں سے نا یہ گزرتے ہیں. اچھا ٹیپ کیا بولے گے اللہ کے واسطے؟ ریکارڈ نعتیں شاطیں لگائی ہوئی ہیں. اچھا میں نے کہا شاید کوئی کہ جس طرح وہ خربوزے بیچ رہے ہیں 100 روپے کلو 100 روپے کلو. نہیں, اور کیوں نہ نصیب لال دے گانے پتہ نہیں ڈیل نہیں, میں کہ شاید آوازیں دے رہے ہیں اللہ کے واسطے میرا گلا بیٹھ گیا, میں جو ہے اسی سے مانگتا ہوں. نہیں, وہ بھی ریکارڈنگ آج پہلے وہ بھی کئی لوگ کی ہو یا اس طرح کی بھی ریکارڈنگ ہے, جس میں پہلے ایک ہی دفعہ وہ ریکارڈنگ کر کے, لیکن زیادہ تر جتنے بھی ہیں نا وہ ظاہر ہے یہ جذباتی طور پہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہے جی کہ بھائی چلو ہم نعت لگا دیتے ہیں, یا ایسا کلام کوئی بھی سیف الملوک لگا دی, کچھ لگا دی. میں نے دیکھا ادھر اسلام آباد میں بھی, تو وہ ہر بندے نے جناب جو ریڈی ہے ایک, اس کے ساتھ جناب وہ فقیر بیٹھا ہوا ہے, اور اس کا ایمپلیفائر جو بھی رکھا ہوا ہے, ایک سپیکر انہیں گلے سے تھپایا ہے. آج کل فقیران پورا نہیں پورا. اب تو بھائی وہ جو مشینیں نہیں ہوتی جس میں کارڈ چھوٹا جی ایک مشین ہوتی رکھی دکانداروں نے, اس طرح کی لگتا ہے رکھ لیں گے اب یہ جو پیسے آنے کھلے تھے اے ٹی ایم کارڈ ہے میرے کو, اے لو جی ایتھے پا دیو 2 روپے. آج ہن فقیر وہ نہیں رہے اگر صاحب, نہ ہن تے اے آئی والے فقیر نے, ڈیجیٹل فقیر ہو گئے. ہاں ڈیجیٹل نے بالکل پورا سسٹم وائرنگ ہوئی فقیر. ہاں جی, اور وہ سارے جناب اس طرح کی کرتے ہیں. اور پورا مافیا جی, مطلب کہ ایک گروپ ہے, قبضہ گروپ جیسے ہوتا نا جی, اسی طرح سے انہوں نے چوکوں پہ ایک ڈرامہ آیا تھا سونے کی چڑیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ کس نے لکھا تھا, اشفاق صاحب یا انتظار صاحب یا مفتی صاحب, مطلب کسی بڑے بندے کا لکھا ہوا تھا سونے کی چڑیا. اس میں بگاریوں پہ ایک ایسا بچہ جس کے نہ ہاتھ پاؤں یہ وہ ہیں, اس کو علامت بنایا تھا انہوں نے سونے کی چڑیا کی, کہ وہ جو ہے کس طرح مانگ کے لاتا ہے اور سب سے زیادہ پیسے اس کو ملتے ہیں. تو اس پہ قبضہ کرنے کے لیے ہر بھکاری کا گروہ جو ہے وہ اس پہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ سونے کی چڑیا ہمیں جو ہے مل جائے. وہ جس طرح وہ سی نا اپنا ایک عورت کے پاس لنگڑاتا ہوا فقیر آیا, تو وہ کہتی ہے تو پہلے انا نہیں سا ہوں. وہ کہتے نہیں اللہ تو میرا بھرا ہے, وہ کتنی وہ فلم دیکھن گیا ہے. اب پنجاب پولیس والے نے بھی کافی مریض ٹھیک کیے ہیں جو ہاتھ پاؤں سے معذور تھے, تو وہ انہوں نے جناب بس وہ کر رہے ہیں آج کل لگا ہوا یہ. بلکہ مجھے تو اب ایک واقعہ بھی یاد ہے, میں گجرا والے ریلوے اسٹیشن پر تھا, پنڈی کی طرف آنا تھا میں نے, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایسے فقیر ٹائپ ہی تھا, تو بالکل ٹھیک وہ لڑ رہا ہے کسی کے ساتھ, اس کی کسی کے ساتھ کوئی نوک جھونک ہو رہی ہے. تو اس کے بعد جب میری ٹرین آئی ہے نا, تو وہی فقیر میں بیٹھا ہوا جناب ایسے ایسے کر کے آ رہا ہے. وہ میں کہتے ہونے وہی تھی لڑتا تھی یا تو انہوں نے پھینٹی لائی تو مجبور ہو گیا, بڑا نقد مجبور ہوا ہے. لیکن اس کو پولیس والے نے دیکھ لیا, ادھر پولیس والے اس کو پتا ہوتا, پولیس والوں کو پتا ہوتا کون ڈرامہ, اس کے پاس آ گیا. پاکستان کی پولیس کو تو چوروں سے پہلے پتا ہوتا ہے. ہاں بالکل. وہ پولیس والے کیا اچھا بھی سیدھی طرح اٹھنا ہی کہ میں دوسری طرف اٹھاؤں, چل اٹھ. وہ نہیں کر رہا, پھر انہوں نے بلائی, پھر اٹھ کے بیٹھا ہو, چل نکلے. مطلب کہ یہ سارے ڈرامے ادھر ہمارے ملک میں اتنا یہ عذاب بنا ہوا ہے نا. آپ دیکھیں یہ ٹریفک بند ہوتی ہے, ٹریفک اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی پھنسا ہوا ہے اس میں اس وقت, اور یہ لوگ بیچ میں سے مانگنے والے بھی ادھر. آپ کو مجھے تو بلڈ پریشر بھی ہو جاتا, پھنسا ہوا ہے کچھ ہے, ادھر سے نکلیں ادھر سے نکلیں, تو جناب اتنے میں جناب شیشے کا ٹھا اچھا دماغ میں لگتا ہے ٹھا شیشے کے اوپر جو ہے بڑا ہی عجیب ہے. پھر ہم آپ سودا کو لے رہے ہیں, سبزی لے رہے ہیں, اب بندہ اپنی اس میں نقدی میں پھنسا ہوا ہے کہ یار اس کو میں پیسے آپ کہہ رہے ہیں ہفتہ پورا ہونا نہیں ہے کہ نہیں, پورا چیزیں اس کے صاحب سبزی والے کے ساتھ صاحب کر رہے ہیں, ایک دم بیچ میں کاتھا آ جائے گا. میں کہ انسرشن آئے گی کہ میں نے قسمت بہانی ہے, تسی ہاتھ پھڑ کے دے دیو یا کدی باہر بھی لے لو. ہاں بھائی کی میں شوگر تو لگ جاتا ہے نا کوئی نہ کوئی. ہاں بھائی کی کرایا انہوں ہے. میں کہا بے دیکھ بھائی بھی میری بات سن, میں ادھر پھنسا ہوں دماغ میرا, تو بیچ میں اپنا شروع ہو گیا, اور میں نے سمجھ لیا غلطی تھا, وہ پیسے تینوں دے چھڑ لگا تیرے کو سبزی لائیے. تو یعنی ان کو اتنا اچھا, یہ ایسے ایسے فقیر ہیں. بعض ڈرامے بازی بڑی کرتے ہیں ریل گاڑیوں میں جناب. یہ کوئی بندہ جو ہے نا آپ اس طرح کی حرکت کر ہی نہیں سکتا.
میں تو ٹرینوں میں اکثر سفر کرتا ہوں. ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ. میں کہنا جی ٹرینوں میں تو مجھے اب اکثر ریٹائر ہی کر دیں تو ٹرینوں میں اس کے میری اپنی مجبوری ہے کہ میں مجھے جو ہے نا ਵੈਸੇ ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, بڑا جی ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, بڑے اسکرپٹ لکھنے ਸੀ ਤੁਸੀਂ. ریلوے میں فائدہ ہو جانا تھی. ہاں وہ جناب فقیر کیا آتے جاتے وہاں پہ کئیوں کو تو میرے بھی واقف ہو گئے نا سفر کر کر. تو انہوں نے کیا نہیں پارٹنرشپ لی تو اور ہر ڈبے میں مانگنا ہوتا ہے, اور چلتی ٹرین میں ڈبے کے کراس باہر سے اللہ اکبر. ہاں وہ کر جاتے. یہ تو میں نے بھی دیکھا, وہ ادھر سے نکلیں گے وہ کرتے ہوئے دوسرے ڈبے میں چلے گئے. ہاں جی انجن تک چلے جاتے ہیں. ہاں جی انجن ڈرائیور کہتے ہیں پائی چل میں تو آرام کرتا میں اور میں چلانا ہوں. اچھا خیر یہ ان پر تو پتہ نہیں اب یہ انہوں نے کب کنٹرول کرنا ہے, کیا ہونا ہے کیا نہیں. یہ تو بے شمار ہے جی, پورا مافیا ہے وہ جس طرح کی. لیکن ہمارے ہاں بھی ویسے اوور آل مل ملا کے ہم قوم کو بنا بھکاری رہے ہیں. 5,000 دے رہا ہے, کوئی 10 دے رہا ہے, کوئی 20 دے رہا ہے نا, پھر اس کو مختلف آ جاتے ہیں. کل مجھے میسج آیا کہ جی وہ ایک فارم مل رہا ہے تو آپ وہ فارم لے لیں اور 20,000 روپے آپ کو ملیں گے. وہ فارم بیچ رہا تھا فراڈیا ہے نا, تو وہ اب لوگوں سے اگر 1 روپیہ بھی لے گا, ایک مثلاً میں تو کم بتا رہا ہوں نا, 100 روپیہ تو لے ہی لینا اس نے جی جی ہاں نہیں, اور 1,00,000 اس نے بھیجے تو اپنے بنا لیے نا پیسے. ہاں بالکل. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح فارم بیچنا شروع ہو گئے ہیں. میں نے پھر ڈالا بھی فیس بک کے بھائی یار ان کتوں سے ذرا آپ ہوشیار رہیں, یہ بندہ ہے یہ فارم بیچ رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو لوگ ہیں جو فائبر کرائم والے یا سائبر کرائم والے ہے نا, وہ پانگ پی کے ستے پہ ہیں بالکل, اور لوگ جو ہیں وہ لٹ رہے ہیں. اور پہلے اب کل کا دیکھیں, سوری مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا, کل عورتوں کا دن تھا یا جس طرح پرسوں تھا, وہ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی کسی نے, وہ کسی کی گاڑی وہ بلاک ہو گئی, اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اس کے اندر. اس نے جناب آ کے تو جھگڑنا شروع کر دیا. عورت نے آ کے بھی کیا ہو گیا خیر ہے, اس نے یہ تھپڑ مارا عورت کو اور نیچا گیا, بالوں سے پکڑ کے 2-3 عورتوں کو, ویڈیو آئی ہوئی اس کی. ہاں جی, ہمارا جو دماغ ہے نا جی آدمی کا گھوم جاتا ہے کہ یار ہم انسان ہیں, ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. بس اگر کوئی پوچھنے والا ہوئے نا, اللہ تو انو پوچھے, تو یہ مجھے بڑی کل سے تکلیف ہے کہ یار کیا سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو. اسی لیے پھر عذاب آتے ہیں نا جب اس طرح کی چیزیں ہو جائیں, جب عورت کو اس طرح ہم کریں. خیر وہ اور باتیں سنے تو آپ کو باتیں ختم ہی نہیں تھی کہ ہم یہ جی خواتین کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہی لوگ ہوتے ہیں. وہ اس کا ہو کیوں نہیں ہوتا جیسے کراچی کے. اچھا اب جو کیس بنایا گیا اس کے اوپر, وہ اس میں جی 10 اور بھی دفعات لگا دی ہیں. یار جتنا کیس ہے پولیس کو چاہیے اتنا کیس بناؤ. اچھا اب وہاں اس کو چوری ڈکیتی کا ڈال دیا, اس کے اوپر موٹر سائیکل ڈال دیا, اس کے اوپر کہ جی انہوں نے زیورات عورتوں سے چھین لیے اس کا ڈال دیا, یہ بنا کے اس پر کیس. اب یہ کیس اس طرح کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ہاں جی بالکل, کیس اس طرح کا تاکہ اس کو ڈائیورٹ کر کے اس کی تو تفتیش شروع ہو جائے اور کہیں کہ جناب یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ تو اور یہ ویڈیو تک کو آپ جو کہتے ہیں یہ ویڈیو تو یہ نقلی بھی ہو سکتی ہے, کہیں اور کی ہو سکتی ہے, کس طرح سے ہو سکتی ہے. اس آدمی کی شکل بالکل ویڈیو میں نمایاں لوگوں نے نکال کے فیس بک پہ ڈالا ہے, لیکن مجھے 99.9% اس بات کا یقین ہے کچھ نہیں ہوگا. نہیں کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں پچھلے جو واقعات ہوئے, ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہوئے, جو بچی تھی کوئی ملازمہ, ہونا یہ چاہیے کہ اس بندے کے اپنی گھر کی ماؤں بہنوں کو اسی چوک میں لا کر ان کی اسی طرح سے بےزتی کی جائے. اور بالکل پھر انصاف تو یہی ہے نا کہ اس کو عورت کی دیکھیں جی, جب عزت ختم کر دی جائے عورت کا کوئی مطلب اس طرح شرم ہی نہیں یار, سڑک کے اوپر اس کو کر رہے ہیں. اچھا پھر لوگ کھڑے ہیں, دکھ تو یہ ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں. چلو ایک بنا لو یار, باقی تو اس کو چھڑاؤ نا. ایک بنانے کی بھی اجازت میں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ میری نظر میں آئی, لوگوں کی نظر میں آئی کہ چلو یہ ایک سوشل میڈیا ہے, یہ ورٹیکل نیوز کا زمانہ ہے آج کل, تو آ گئی. ادھر سے کوئی سے گزر رہا ہے, سیکورٹی والا گزر رہا ہے, اس ہوٹل کے اپنے لوگ ہیں, سارے اور لوگ ہیں, شور شرابہ چیخیں دہاڑ, مجال ہے جو اس کافر کو کسی کو کوئی روک سکے کہ یار آپ کیا کر رہے ہو. کوئی اور ملک ہوتا ہے, کوئی باہر کا, تو دیکھتے کیسے کرتے ہیں. تو یہاں پہ تو کوئی پوچھنے والی نہیں نا, وہی بات ہے. چلو چھوڑو یار, طبیعت پہلے خراب تھی. اب یہ کہ ابھی ہم جیسے کہ عورتوں کے بارے میں, عورتوں کے دن پہ بات کر لیں. اب ہاں جی, اب شرم نہیں آئے گی بات کرتے ہوئے ہمیں.
تو آج کل جی زندہ در غور تو کوئی نہیں کیا جاتا، لیکن غلط رسمیں اور غلط قسم کی جن چیزوں میں جکڑا ہوا ہے ہمارے معاشرے نے خواتین کو، زندہ در غور ہی ہے نا جی۔ تو زندہ در غور ہی ہیں ہم، غلط رسموں کی وجہ سے ہم زندہ در غور ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی بھی بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پہ قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، یہ جائیداد کے مسائل ہیں، یا وراثت سے محروم کیا جاتا ہے اکثر بہنوں کو، اکثر بیٹیوں کو لوگ تعلیم کا مسائل ہیں۔ دیکھیں سوشل میڈیا کی میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، کسی جگہ پہ ایک انٹرویو کی کسی نے، وہ گھر میں اپنی ماں کے ساتھ کچھ چیزیں بنا کے تو بیچنے کا تھا، اس نے پوچھا کہ آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ کہتے جی میں پڑھوں کس طرح سے، باپ ہے نہیں سر پہ کچھ چیزیں، تو مجھے اسکول جانے کے لیے فیسیں بھی چاہیے، یونیفارم بھی چاہیے، باقی چیزیں بھی چاہیے، تو ابھی میں گھر میں کام کرتی ہوں تو 4 پیسے مل جاتے ہیں، جی ماں کا ساتھ بنا کے کوئی چیزیں بیچ رہے ہیں ہم، تو اس طرح سے کوئی گزارا کر رہے ہیں۔ اب ایسی بچیاں جو کہ پڑھنا چاہتی ہیں ان کے اس کو ملانا چاہیے کہ اس کو داخلہ دلوایا جائے ان بچیوں کو، اور ان کی فیس جو یونیفارم، ان کی کتابیں، پیسے دیں۔ چیز ہے کہ آپ اس گھر کو اگر 5,000 مہینہ بھی دے رہے ہیں تو نہیں ہو سکتا، ان کو اپنا کام کرنے دے، بچی کو پڑھنے کے لیے کریں۔ آپ 10,000 5,000 مہینے کے دے کے وہ کام کرنے ہم نے جس سے ہماری واہ واہ ہو جائے، بالکل وہ کام نہیں کرنے جس سے جو ہے عوام کا جو ہے۔ اسی طرح سے مجھے معاف کریں اگر میں غلط ہوں، تو یہ ہم نے افطاریاں فری میں کرانی شروع کر دی ہیں۔ اچھا آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، افطاریاں کرا رہے ہیں، ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں افطاریاں کر رہے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن یہ ان لوگوں کو وہی پیسہ آپ کسی روزگار پہ بھی لگا سکیں، ان لوگوں کو روزگار پہ کھڑا کریں، ان کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ جو افطاری کرنے کے لیے آ گیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جی وہ غریب ہوگا یا بیکاری ہوگا یا کچھ ہوگا، لیکن ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کو اپنے پیسے سے اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، ان کے لیے روزگار کا بندوبست کریں۔ جی بالکل، پیسہ آج کل دیکھیں ہمارے یہاں پہلے اکثر ہم یہ ہوتا تھا جی کسی کو ڈرونا خواب آ گیا جی بکرے دی سری جڑی صدقہ کر دے، آج یہ فلانے جی نے کوئی چیز جو ہے وہ دے دیں۔ بھائی اب آج کل یہ ہے کہ سب سے اچھی جو صدقہ ہے نا وہ نقدی کی شکل میں، وہ پوزیشن ہوتی ہے صدقے میں، ویسے بھی کوئی چیز کسی دوسرے کو پوزیش کرنا ہوتا ہے کہ اس کا مالک بنانا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اچھا اب یہ ہے نا کہ ہر بات ہماری خواتین کے اوپر ہو رہی ہے، تو ابھی بھی ایسے معاشرہ آدر صاحب ہے آپ کا بھی اس معاملے میں کہ بہت سارے لوگ آج بھی کئی گھروں میں ایسے ہیں، بعض علاقوں میں جو عورت کی تعلیم کے بھی خلاف ہیں۔ جی وہ کچھ ایسے لوگ ہیں، نہیں جی نہیں ہم نے تو ایک فیملی کا ہمیں پتہ چلا، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں پڑھانا جی، بالکل جی ہم نے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے، بس ایسے 8-10 یہ تینوں صوبے جی، مطلب سوائے پنجاب کے، پنجاب کے کچھ علاقوں میں غربت کی وجہ سے نہیں پڑھایا جا رہا، رسم ایسی نہیں ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ڈیرہ شاہی ہے، وڈیرہ شاہی ہے، تو وہاں اسکول اور یہ اور چیزیں نہیں بننے دی جا رہی کہ اے پڑھ بیسن تو ساڑھی چاکری کون کرے سے۔ ہاں بالکل۔ لیکن سندھ میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، KPK میں دیکھ لیں، یہاں بچیوں کی تعلیم پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنی ہونی چاہیے۔ میں نے کل دیکھ رہا تھا KPK کا ایک بندہ تھا، 3-4 بچیاں ہیں، کہتا میں پڑھانا چاہتا ہوں جی، لیکن کوئی اسکول ہی نہیں ہمارے علاقے میں۔ نہیں یہ اس لیے چمن کی بات ہے، یس چمن کی، جی بلوچستان میں، بلوچستان نہیں یہ تو عورت کی تعلیم ہے۔ بعض لوگ تو سیرت کے خلاف ہے، ہمارے بعض ایسے ہمسایہ ملکوں میں بھی ایسے جو ہیں، خیر ان کا نام لے لیں، تو وہاں پہ سارے نہیں، کچھ گروپ ہیں جو سرے سے تعلیم کے جو انتہا پسند ہے، ان کو چھوڑیں جی، اپنا گھر صاف کریں۔ ہمارے گھر سے ان سے اب صاف کیا جائے، جو غیر قانونی در لوگ ہیں نا ان کو نکالا جا رہا ہے اب، اور بڑا اچھا ہے وہ جو لوگ بھی برائی دہشت گردی میں ملوث ہیں جی۔ ہمیں تو سب سے پہلے ہمارا ملک ہے جی، بالکل صحیح ہے، ہمیں نہیں کوئی کہ باقی ملکوں میں ہم جاتے ہیں، آپ جائیں نا کوئی سعودی عرب میں جا کر وہاں پہ آپ 70 سال بھی کام کریں آپ کو نیشنلٹی نہیں ملے گی، آپ یہاں پہ جتنا مرضی کام کرتے رہیں وہاں کے کم کو اچھا پھر کام کرنا تو الگ بات ہے، پاکستان ہار گیا اس پہ وہ جشن منا رہے ہیں۔ ہاں جی، اب دیکھیں یہاں رہنے والے، یہاں کا کھانے والے ہے نا جو لوگ ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں۔ ان پر بات تو ہم نے کرنی نہیں تھی آج، لیکن میں بس بات سے بات نکل آئی، لیکن اب ان کے ساتھ اتنا بھلا کیا جب یہ لوگ اتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کر کے ہمارے ملک میں آئے ہیں، ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا گیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس وقت جنرل ضیاء الاقصیٰ مرحوم کے دور میں ان لوگوں کو یہاں پہ بلایا گیا جب رشیا وغیرہ کا جو بھی ہوا تھا حملہ ادھر، لیکن ان لوگوں نے جو کیا ہے اس کے بعد ان میں سب کی میں بات نہیں کرتا، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بیچ میں سب کی بات نہیں کرتا، زیادہ تر ایسے نکلے ہیں جنہوں نے 2 پاسپورٹ بنوائے ہوئے،
جنہوں نے 2 شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں. سعودیہ عرب میں جب یہ میچ ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے ہمارے پاکستانی کھلاڑیوں کو مارا افغانیوں نے. اچھا وہاں پر پھر یہ پتہ چلا جب انہوں نے پکڑا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں, دیکھا کہ ان کے جناب پاسپورٹ پہ پاکستانی پاسپورٹ تھا ان کے پاس. تو اب وہ کہا کہ یہ تو پاکستانی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اب انہوں نے یہ یہاں پہ بے شمار ایسے ہیں جو شناختی کارڈ بنا کے بیٹھ گئے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ جی ان کے پیچھے سے چیک کیا جائے سارا, ان کے دادا پردادے سے. بالکل. اور پھر کیونکہ جتنے یہ حالات خراب ہیں, چوریاں چکاریاں یہ ہمارے علاقے, اور ان کو گھروں میں پناہ یہی دیتے ہیں. کے پی کے جو مسائل ہیں وہاں جو 3-4 ہزار بسائے گئے علاقے وہاں سے, جو جن کو افغانستان نہیں قبول کر رہا, جن کو اپنے گھر والے نہیں قبول کر رہے, جرائم پیش ہیں, جرائم پیش ہے, ان کو جو ہم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں یار, ان کو اور نہیں تو کدھر رکھتے ہم ان کو, ہم نے ادھر ہی بچانا تھا. یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے کرائے پر, وہ کرائے کے قاتلوں کے طور پر ان سے کام لیتے ہیں. بالکل, چوکیدار رکھا ہوا ہے, ڈرائیور رکھا ہوا ہے, گارڈ رکھا ہوا ہے. اور اغوا برائے تاوان کے سب سے زیادہ واقعات ان لوگوں کے ہو رہے ہیں. آپ جا کر ابھی کوئی جا کر سروے کر لیا, اڈیالہ جیل میں جا کر پوچھے ان سے آپ کو یہ کتنی تعداد میں. لیکن اڈیالہ جیل میں جا کے کس سے پوچھیں, چلو چھوڑو برا. تو خیر یہ ایک ضمنی طور پہ بات آ گئی تھی, لیکن ہمارا ملک بات وہی ہے جی. ہمارا ملک, ہماری فوج سب سے پہلے بغیر کسی سیاسی پارٹی کے, ہم نہیں کسی کے بھی پارٹی کے اس میں پڑھتے چلے. نہیں پارٹی کے بھی ہوں تو فوج سے کیا مسئلہ ہے؟ فوج ہماری اپنی ہے, ہماری فوج ہے تو ہم ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ہماری فوج ہے, سیدھی سی بات ہے. جو ہماری پاک فوج کے خلاف ہے وہ دشمن ہے پاکستان کا. بالکل صحیح بات ہے. وہ ہمارا دشمن ہے, ہم تو اسے دشمن سمجھیں گے. ہمارے فوجی بھائی ہمارے بچے ہیں جو ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, ہمارے لیے سرحدوں پہ کھڑے ہیں. آپ جا کر دیکھیں سیاچن پر جو کھڑا ہے سخت سردی میں اور برفانی علاقے میں جو کھڑا ہے وہ ہمارا بچہ ہی ہے. وہ کھڑا ہے, وہ کس طرح کھڑا ہے. جا کر یہ جو فضول بھونکتے رہتے ہیں باہر کے ملکوں میں بھی بیٹھ کے اور یہاں بھی جو پاک فوج کے خلاف کر رہے ہیں باتیں, وہ جائیں ذرا جا کر 5 منٹ کھڑے ہو کے وہاں پہ. ہاں اپنے بچوں کو ذرا بھیجیں نا ادھر. یہ وہ نوکری ہے جس میں یہ طے کر کے آیا جاتا ہے کہ بھئی شہید ہونا ہے. بالکل. کون سی نوکری ہے باقی بتائیں. 17-18 وزیر بنے ہوئے ہیں, سینیٹر بنے ہوئے ہیں, 20 گریڈ میں نوکریاں مل جاتی ہیں, CSS ہیں, فلاں. کسی نوکری میں جان کا خطرہ اتنا نہیں ہوتا جی, ہے نا جتنا اس نوکری میں ہوتا ہے. پولیس میں ہو گیا, اس میں ہو گیا, رینجر میں ہو گیا. یہ باتیں کرنی آسان ہے نا جی. ہم اتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جاننے والی ہے وہ کہتا ہے نہیں جی اس نے بات آگے سے کی. میں نے کہا یار یہ شہید آگے کون ہو رہے ہیں, ہم راتوں کو سوتے ہیں, یہ تو جاگ رہے ہیں وہاں پہ پہرا دے رہے ہیں. تو کیا وہ آگے سے جواب دیتا کیا وہ پیسے نہیں لیتے, تنخواہ نہیں لیتے؟ اسی لیے میں نے یہ بات کی ہے, میرے ذہن میں یہ تھا کہ اسی لیے میں نے یہ بات کی کہ پیسے لینے والے باقی ساری نوکریاں بھی ہیں نا, صرف اس نوکری میں جو پیسہ دیتے ہیں. آپ بیٹے کو بتائیں نا کتنے پیسے لینے ہیں آپ کے بیٹے کو, میں گولی مارتا ہوں, کتنے پیسے لوگ ہیں. بالکل, لیکن اس طرف نہیں آئیں گے. ہم اس پہ کبھی بھی نہیں کر سکتے سمجھوتا کوئی بھی کسی قسم کا. ہم جیسے بھی ہیں, غلط ہیں, نالائق ہیں, کچھ بھی ہیں, سست ہیں, سب کچھ, لیکن فوج ہماری ہے تو ہمیں, سیدھی سی بات ہے. باقی اس پہ جو مرضی ناراض ہوتا ہے بھاڑ میں جائیں. اچھا خیر, لو اٹ اور لیو اٹ. ہمارا یہ کہتا ہے یار پاکستان سے محبت کرو یا دبا ہو جو یہاں. ہاں یہاں سے چھوڑ دیں, پھر ادھر کیوں آتے ہیں, چھوڑیں ادھر سے. اچھا اب یہ کہ غلط رسمیں اس طرح کی جو خواتین کی بات ہم کر رہے تھے بیچ میں سے آ جاتی ہے, خواتین کی بات باقی رہ جاتی ہے. نہیں نا, اصل میں یہاں کوئی خاتون ہوتی نا تو مجال ہے جو ہمیں بات کرنے دیتی. اسی لیے تو میں بار بار بول رہا ہوں. لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کے گھر میں کسی کے گھر کی بیائی ہوئی بیٹی آئی ہوئی ہے نا, اللہ اکبر, میں جو اصل بات کرنے لگا خواتین کے دن پر, حضرت صاحب بھی کہیں گے اس کو آگے لے کر چلیں گے, کہ جو آپ کے گھر میں کسی کی بیٹی آئی ہوئی ہے, بیاہ کی آئی ہوئی, آپ اللہ کے کلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ کے اس کو بڑے چاؤ سے بڑے شگنوں سے لے کر آئے ہوئے ہیں, اس کا خیال بھی اسی طرح رکھیں جس طرح کی توقع آپ رکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کسی کے دوسرے گھر میں گئی ہوئی ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے جی کہ جو عورت ہے نا وہی عورت کی دشمن سب سے بڑی. مطلب جو ہے نا اگر کسی کے گھر میں آ جاتی ہے آپ کی بیٹی تو اس کی جو وہاں سب سے بڑی دشمن نکلے گی نا, اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ہے, وہ ساس ہوگی, نند ہوگی, وہ سوڑا بیٹھا ہوگا یا دوسرے بھائی ہوں گے یا کوئی دیور ہوں گے,
وہ اتنا شاید نہ کریں، وہ اس کو اپنا ایک رقیب سمجھنے لگتے ہیں کہ یار دیکھو بیٹا ہمارا تھا، قبضہ اس نے کر لیا یار۔ اچھا بعض اوقات تو میں نے دیکھا جب وہ منگنی پہ آئے یا کسی اس پہ تو بیٹی کے نا ہاتھ منہ چوم رہے ہیں، تو میں اکثر سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس طرح سے کوئی ساس ہو جو ہاتھ منہ چوم رہی ہو شادی سے پہلے، اس سے بچے۔ وہ کہتے ہیں نا جڑی ماں تو زیادہ پیار کرے پپے کٹن، وہ کہے جدوں نوح کواری تے سس گلیاں تو واری، ہاں جی، جدوں نوح آئی بوئے تے سس ڈبن لگی کھوے۔ اچھا بس میں نوح سی تے مینوں سس نہ چنگی لبھی، جدوں میں سس بنی تے مینوں نوح نہ چنگی لبھی۔ بالکل، تو یہ ہے کہ وہاں پہ جب وہ آتی ہیں تو بڑی رسم ہم شگن کرتے ہیں، دلہن آ رہی ہے گھر میں تو تیل سرسوں کا ڈالو جی، بڑی پلکوں پہ بچھا تیل سرسوں۔ اچھا میں کہ ہوں تیل پا رہی ہے مٹی کا تیل کٹ کے لے آنا ساڑنا سے ایک دن، وہی ہوتا ہے جناب حسد اور دکھ، یہ اس طرح کا کہ جی میرے اوپر اب وہ وقت نہیں رہا جی۔ ایک بیوی اور شوہر نے مل کے اپنی نئی بیوی کو مار دیا، اور وجہ کیا ہوئی کہ نہ پہلی بیوی سے بچے تھے نہ دوسری سے بچے تھے، اور یار بچے کا ہونا نہ ہونا اللہ کی ذات کے بعد مرد پہ اس کا انحصار ہوتا ہے، اس کا تو ٹیسٹ کرا لو پہلے، پھر بیویوں کو مارتے رہنا بچے نہیں ہو رہے بچے وہ بیچاری کو مار کھاتی رہتی ہے۔ اچھا اس طرح کی کہ بات، اچھا اسی سوری درمیان میں یہ لڑکے اور لڑکی کا مسئلہ بھی سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے ہونے کا تعلق بھی مرد کے ساتھ ہوتا ہے، جی جی، عورت کے ساتھ نہیں ہوتا کہ جی تیرے تو لڑکیاں ہی ہوئی جاتی ہیں، لڑکیاں ہی ہوئی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور اس کا تعلق سائنس سے ہے۔ یہ سب اللہ کے ساتھ دیکھیں نا، ایک بات ہے میری اولاد نہیں ہے نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، کئی لوگوں کی نہیں ہے، یہ اللہ کے کام ہے، کسی کو قرآن میں کہتے ہیں ہم کسی کو بیٹے دیتے ہیں، کسی کو بیٹیاں دیتے تھے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتے ہیں، کسی کو نہیں بھی دیتے ہیں، اس کی مرضی ہے۔ تو میری والدہ مرحومہ مجھے کہتی تھی کہ دعا کبھی کرتی تھی میرے لیے کہ یا اللہ چاہے انہوں ایک ہی دے دے۔ میں پھر کہا اماں جی میں کہ اماں جی گل سنو، وہ کو اس واسطے مینوں نہیں دے رہا کہ وہ کو کاٹنے چل ایک تو یا اس کی آپ کو کمی ہے۔ اچھا جب بات ہمارے علماء کرام جمعے میں دعا مانگ رہے تھے یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا کر، اچھا مجھے بڑی یار اولاد بیٹی دے دے تو آپ کو تکلیف ہے کوئی؟ نہ بیٹی ہے نا کہ یا دعا میں تم کو یا اس کو اولاد عطا کر، وہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ نرینہ کیا مطلب؟ نرینہ کیا مطلب؟ نرینہ کہہ لو، نگینہ کہہ لو، اور نگینہ کہو گے تو بیٹی ہے، نبینہ کہہ لو۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب کسی بندے کو راضی کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو بیٹا دیتا ہے، اور جب خود اس بندے سے راضی ہونا ہوتا ہے تو بیٹی دیتا ہے۔ کیا کہنے، یعنی بیٹی کے تو اتنی احادیث موجود ہیں ہے نا کہ اگر کوئی بیٹی کو پڑھا لکھا کر اس کا بیاہ کرا دے تو وہ جنتی ہے۔ ایک تو کسی نے پوچھا صحابی نے کہ جی اگر دو ہوں تو کہنے کہ وہ بھی، ایک نے پوچھا جی اگر تین ہو تو کریں گا وہ بھی۔ مطلب یہ تو ایک مثال صرف دی ہے کہ ایک بیٹی کی کو تعلیم اچھی دینا اور اس کو گرہستی سکھانا اور پھر اچھی طرح بیاہ دینا، یہ کسی باپ کے لیے جنتی ہونے کی علامت بتائی گئی۔ بالکل بالکل، بشارت ہے جنت کی، جس نے اچھی تربیت کی پھر ان کے بیاہ شادی کیا وہ جنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی دونوں انگلیاں کھڑی کر کے کہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جو بندہ یہ کرتا ہے، اس طرح کی جو بیٹیوں کی اور کئی مثالیں یہاں آ جاتی ہیں ہمارے پاس بھی۔ میں نے ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، میں نے ایک مرتبہ کہا کہ یار اس طرح کا پروگرام کریں ہم نا کہ بیٹیوں کے حوالے سے کہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو وہ کہتا میں پارک میں بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ کہتے کوئی آ جاتا ہے کہ جی آپ کی بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ یار مجھے نہیں تکلیف، تمہیں کیا تکلیف؟ ہاں بالکل۔ اور ایک شخص میں جانتا ہوں یہاں آیا ملنے کے لیے مجھ سے، ہے نا، کہنے لگا جی میرا ایک ہی بیٹا تھا، ہے نا جی، اور آج وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں اسی گھر میں رہتا ہوں، لیکن مجال ہے جو کبھی مجھے روٹی کا بھی پوچھ جائے۔ نہیں بیٹا لکی بیٹے کی خوشی منا بیٹا ڈاکو نکلا بڑا ہو۔ ہاں جی، اور وہ جو ہے کہتا میں یہاں باہر گھومتا ہوں، کچھ کام کر لیتا ہوں، اور گھر میں نے طے کیا ہوا ہے کہ 9 بجے تک مجھے روٹی مل جائے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں ہوٹل سے کھاؤں گا، یہ طے ہے میرا گھر میں۔ ہاں جی، اور وہ کہتا ہے، میں نے کہا کہ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کہنے کا بس جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے اتنے ہی ہیں۔ تو میں کہنے کا 20,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں ہیں، تو جتنی زندگی ہے اس میں روٹی کھا لوں گا۔ اور بیٹیاں سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں ماں باپ کے، باپ کے بھی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ تو چلیں جی، ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کی بیٹیاں بیائی گئی ہیں اپنے گھروں میں خوش رہیں، اور جو بیانے والی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، ان کے اچھے گھر ان کو ملیں۔
جی میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے ایک بات پہلے میں عرض کروں پھر اس کے بعد کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں جمعے کے دنوں میں، ہمارے اساتذہ جو ہیں اپنی کلاسوں میں، اور دوسرے جو ادارے ہیں جو تربیت کرنے ذمہ ہیں، ادیب شاعر جو ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس موضوع پہ بات کریں اور ایک پوری کمپین کی طرح بات کریں کہ یار یہ جو بیٹی آپ کے گھر میں آتی ہے یہ آپ کی بیٹی ہے۔ بالکل، اور مسجدوں میں اس پر بہت کم باتیں ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، یہی ہونی اور ہی بس مسئلے ہوتے رہتے ہیں لیکن اس پہ بہت کم ہوتی ہے۔ خیر وقت کام ہے جی، تو اشارے ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ ایک طرح سے اشارے نے ماریا سانو، وہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے جی۔ چلو پھر اچھا ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ جی، بس۔